انسان اپنی زندگی میں نیت رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے کام کرنے کی، لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ وہ بہت سارے کاموں کو انجام نہیں دے پاتا۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھا پڑھے، محنت کرے اور پھر کامیاب ہو ظاہری طور پر، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں پاتا، وہ اپنی کتابوں کو، اپنے پرابلمس کو سولو کر نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ محکم نہیں ہے، یا اگر اس نے ارادہ کیا ہے تو اس ارادے کو کمپائل کرنے کے لیے، اس کو زندگی میں پریکٹیکل کرنے کے لیے اس نے پلاننگ نہیں کی، صرف ارادہ ہی ہے۔ تو ظاہر ہے صرف ارادہ ٹھیک ہے، ارادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ارادہ موو کرتا ہے، لیکن آگے پلاننگ بہت ضروری ہے کہ میں کس طرح کروں یہ کام کو۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر انسان کو عہد کرنا پڑتا ہے، وعدہ وفا کرنے کے لیے عہد کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ عہد کریں گے تبھی پھر کوئی چیز آپ کو موو کرے گی کہ آپ اس عہد کی وفا کریں۔ اور ہم جو مجالس میں آتے ہیں ہم اس لیے آتے ہیں کہ وہ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کریں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، شخص جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا، امام سے کہا کہ مولا مجھے دین کا خلاصہ بتا دیں، یہ جو دین ہے اس کا ایک خلاصہ بتا دیں کہ کون سی چیز ہے، ایسا خلاصہ بتا دیں کہ میں اس پہ عمل کروں۔ تو امام نے اسے 3 چیزیں تعلیم فرمائی۔ پہلی چیز امام نے کہا کہ اپنے عہد کو وفا کرو، جو تم نے عہد کیا ہے، جس سے تم عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اس کو وفا کرو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہا کہ قول الحق، حق بات کہو، ہمیشہ حق بات کہو۔ تو میں اس کو بعد میں تھوڑا سا کھولوں گا آپ کے لیے۔ تیسری چیز حکم بالعدل، یعنی اگر کسی چیز کا حکم کرو تو عدالت کے ساتھ کرو۔ یہ امام نے خلاصہ کر دیا۔ اب آپ بولیں 3 چیزیں تھیں، لیکن اب آپ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس سے عہد کیا ہے، قرآن کہتا ہے اوفو بعہدکم، جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، ان کو وفا کرو۔ پروردگار نے باقی نبیوں کی جو قومیں تھیں ان سے عہد لیے تھے، کس کس نے ان عہدوں کو نبھایا؟ کو ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کے بہرحال آج کل وہ کووڈ کی وجہ سے مریض ہے، خدا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ عہد جو ہے وہ 4 قسم کا ہے جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ پہلا عہد خدا کے ساتھ ہے، انسان خدا کے ساتھ جو عہد کرتا ہے اسے پورا۔ اب خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خدا میں تیرا بندہ ہوں، تو بندہ کیا کرے گا؟ بندگی کرے گا، عبادت کرے گا۔ خدا میں یہ نہیں کروں گا، خدا میں، ہم کرتے بھی تو ہیں خدا سے عہد، غلطی ہو جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ معافیاں مانگتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، ہمارے وعدے ویسے بھی وفا نہیں ہوتے، تو ہم اس عہد کو نبھائیں۔ جبکہ قرآن اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ جو تم نے خدا کے ساتھ عہد و پیما باندھا ہے اسے پورا کرو۔ عہد سے بڑھ کر ایک اور لیول ہے جسے قرآن میثاق کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ، کہ ہم نے میثاق لیا۔ کس سے؟ بنی اسرائیل سے لیا، بہت سی جگہوں پہ لیا ان سے۔ قوموں میں اگر آپ قرآن پڑھیں کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر کو بھی پڑھیں۔ کب پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں؟ کب پڑھیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے؟ بوڑھاپے میں پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے؟ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں تو کیونکہ مولانا ہوں، مجلس پڑھنی ہے، مجبوری ہے، نہیں پڑھوں گا تو بیان کیا کروں گا، مجھے تو پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی سمجھ لیں میں تو اللہ نے مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا ہے بھائی چارہ نہیں ہے پڑھنے کے علاوہ، اب کیا کریں؟ شروع میں بھی جب میں حوضے میں گیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ میں نے کہا وہاں ٹائم نہیں ملتا تھا کتابیں پڑھنے کا، حوضے میں آ گئے، شاید 4 کتابیں پڑھی لیں گے آدمی، پڑھنے ہی آئے۔ تو ہم تو چلیں اسی مجبوری میں اللہ نے بہرحال کر دیا، لیکن اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کب پڑھیں گے قرآن، اور پھر اس کو، ظاہر عربی ہماری بہت اچھی نہیں ہے سب کی، تو اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کب پڑھیں گے؟ مگر قرآن نور نہیں ہے،
مگر قرآن کلام الہی نہیں ہے، مگر قرآن جاویدہ معجزہ نہیں ہے، مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جس نے ان دونوں کو تھاما وہ پہنچ جائے گا۔ رسول خدا کا فرمان ہے، حدیث ثقلین مشہور ہے، حدیث ثقلین کہ دو چیزیں دے رہا ہوں، ان دونوں کو تھامو تو مجھے حوض کوثر پہ ملنا۔ یعنی اگر حوض کوثر تک جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن اور اہل بیت دونوں۔ قرآن اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ خود ابن عباس سے کہا تھا نا کہ کیا آپ حضرت علی کی شان بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو ابن عباس نے کیا تھا، میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟